الٹا یعنی پیٹ کے بل سونا کیسا ہے؟ الٹا سونے سے رزق پر کیا اثر پڑتا ہے؟ الٹا سونے سے اللہ تعالی گھر میں کیا نازل فرماتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اللہ تعالی نے اپنے حبیب مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سورت و سیرت کی ایسی سرفرازی عطا کی کہ دو عالم ہمیشہ کے لیے آپ کے فدا ہو گئے۔ جس نے جمال و سیرت دیکھا وہ بے اختیار پکار اٹھا کہ اس سے بڑھ کر مکمل اور جامع شخصیت کوئی نہیں۔ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کو دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا کہ اس سے بڑھ کر انوار خداوندی کی مظہر اور کوئی شخصیت نہیں ہو سکتی۔ آپ کی صورت و سیرت کو دیکھ کر آپ پر ایمان لانے والے نہ صرف آپ کی رسالت ابدی کی گواہی دینے لگے بلکہ خدا قدوس کی شان تخلیق کو دیکھ کر سبحان اللہ پکارتے ہوئے انوار توحید کے پرستار بن گئے۔ اس طرح یہ کہنا بے جا نہ ہوگا کہ ورفعنا لک ذکرک فرما کر رب کائنات نے دستکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پردے میں اپنی بے مثل شان الوحید کو اجاگر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن یزید صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ مجھے جان و مال اور اہل و عیال سے زیادہ عزیز ہیں؟ جی چاہتا ہے کہ آپ کو دیکھتا ہی رہوں۔ ایک اور صحابی جب بھی حاضر ہوتے ٹکٹکی لگا کر روئے انور کی زیارت میں محو ہو جاتے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر عرض کی کہ حضور قیامت میں خدا جانے ایسی فرصت پھر نصیب نہ ہو، جی چاہتا ہے کہ یہیں جمال جہاں آرا کی دید سے جھی بھر کر مستفید ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی کہ میرا محب جنت میں بھی میری معیت میں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا حسن اور حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر عیب سے ایسے پاک فرما دیا گیا گویا آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا گیا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم محترم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے گھر کو چلے تو بچوں نے فرت محبت سے گھیر لیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست شفقت پھیرے جاتے تھے۔ جب میرے چہرے کو ہاتھ لگا تو مجھے ٹھنڈک پڑ گئی اور ایسی خوشبو آئی کہ گویا ہاتھ ابھی عطار کے ڈبے سے نکلا ہو۔ حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے پوتے نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک بیان کرنے کو کہا تو فرماتی ہیں، اگر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ پاتا تو محسوس کرتا کہ ابھی سورج نکل آیا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ چاندنی رات میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ دھاری دار لباس اوڑے لیٹے ہوئے تھے۔ میں نے جب یہ منظر حسین دیکھا تو چاند مانند پڑ گیا اور جمال نبوت کے سامنے ہیج معلوم ہونے لگا۔ حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی حسین رنگت اور آپ کی زلفوں کی سنہری سیاہی کو نہیں بھول سکتا۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ بارگاہ نبوت کے ادب کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کبھی در دولت پر دستک کی ضرورت ہوتی تو آپ ناخنوں سے دروازہ کھٹکھٹایا کرتے۔ خود خالق کائنات نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و ضوابط مسلمانوں کو سکھائے اور حکم دیا کہ ایک آدمی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی تو اس نے عرض کیا کہ میں ایمان نہیں لاؤں گا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری لڑکی کو زندہ نہ فرما دیں جو فوت ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ اس نے اس لڑکی کی قبر دکھائی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس لڑکی کی میت کو وادی میں پھینک دیا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ وادی دکھاؤ۔ اس نے وہ قبر یا وادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی۔ آپ نے اس چھوٹی سی لڑکی کو آواز دی۔ اس لڑکی نے جواباً عرض کیا لبیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو پسند کرتی ہے کہ دنیا میں آ جائے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دنیا میں آنا پسند نہیں کرتی کیونکہ میں نے آخرت کو دنیا سے بہتر پایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے والدین ایمان لا چکے ہیں، اگر تو چاہے تو تجھے ان کے پاس واپس لاتے ہیں۔
ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق الٹا سونا یعنی پیٹ کے بل سونا ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک حدیث موجود ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے بل سونے کو جہنمیوں کا سونا کہا ہے اور اسے ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو پیٹ کے بل لیٹا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ لیٹنا اللہ تعالی کو پسند نہیں ہے، اسی لیے اسلامی روایات میں پیٹ کے بل سونے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے اور دائیں کروٹ یا پشت کے بل سونے کو ترجیح دی گئی ہے۔ ہر شخص کے سونے کے مختلف انداز ہوتے ہیں اور جب ہم عام طور پر تھک کر اپنے آفس سے واپس آتی ہیں تو فوری بستر پر لیٹ کر سو جاتی ہیں۔ ہم سونے کے مختلف اندازوں میں بعض لوگ سمٹ کر سوتے ہیں تو بعض لوگ پیٹ کے بل یا اوندے منہ کر کے سونے کے عادی ہوتے ہیں۔ تاہم پیٹ کے بل سونا انتہائی خطرناک تصور کیا جاتا ہے۔ پیٹ کے بل سونے سے نہ صرف آپ ہر وقت تھک محسوس کرتے ہیں بلکہ نیند بھی پوری نہیں ہوتی۔ طبی لحاظ سے بھی پیٹ کے بل سونے کو انتہائی بدترین انداز قرار دیا گیا۔ اس کے کئی نقصانات بھی ہیں۔ سانس لینے کے دوران صدری پنجرہ آگے کی جانب بڑھتا ہے، تاہم پیٹ کے بل لیٹنے کی صورت میں صدری پنجرے کی یہ حرکت بند ہو جاتی ہے اور پھیپھڑوں میں ہوا کا بھرنا بھی دشوار ہو جاتا ہے۔ مرگی کا شکار افراد کے لیے بھی اوندے منہ یا پیٹ کے بل لیٹنا خطرناک ہے اور ان میں حادثاتی موت کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اوندے منہ لیٹنے یا پیٹ کے بل لیٹنے سے کمر اور ریڑھ کی ہڈی میں درد کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، کیونکہ پیٹ کے بل سونے سے ریڑھ کی ہڈی غیر معمولی انداز میں مڑ جاتی ہے اور اس کے محور میں غیر ضروری دباؤ بڑھتا ہے۔ اوندے منہ سونے سے عام طور پر سانس لینے میں دشواری بھی پیش آتی ہے۔ پیٹ کے بل لیٹنے سے حرکت قلب پر اثر پڑتا ہے اور یہ معدے کے عمل پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔